گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے اس پر خطرہ یہ کہ وہ سینکشنز آگے چل کے نہ لگ جائیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گوادر پر تک آپ ان سے بجلی لے کے وہاں پاور پلانٹ ڈال دیں. یہ بالکل فیزیبل ہے، ایکسپرٹ سے ڈسکس ہو گیا. نواب شاہ کے لیے 2015 تک مت جائیں. نمبر 2. دوسری چیز یہ بات تھی کہ اس وقت آپ کے جو مسئلے ہیں، اب ہائیڈل، اب اس میں بھاشا ڈیم کا سنگ بنیاد 2006 میں بھی رکھا گیا، 2011 میں بھی. یہ سستا ہوگا، اس کے اوپر کام شروع ہو جانا چاہیے. کوئلے کا بالکل آپ نے اینف ڈسکس کر لیا. اب ہمارے ونڈ کا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. تو سوال تو یہ ہے کہ چھوٹے پروجیکٹس پہ بھی شروع کریں ہائیڈل کے، اور گیس کے پائپ لائن کریں، اور یہ کوشش یہ کریں کہ ہمارا مکس جہاں تک ہو سکے امپروو ہو. لیکن جب تک وہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کی ٹیکس کی ریشوز، انویسٹمنٹ کی ریشوز، سیونگز کے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ان پروجیکٹس کو آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں اگر ہم کریں تو ہاں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 8% سالانہ سے اگر 10 سال تک ہم ترقی نہیں کرتے تو نہ ہماری معیشت بہتر ہوگی نہ غربت. اور انرجی مکس کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ امپروو کرنا چاہیے اور کاسٹ افیکٹو بیونڈ اینی ڈاؤٹ. یہ تو بنیادی چیز ہے. اس سے آگے تو آپ انڈسٹریل گروتھ میں اضافے کا پائیدار سوچ ہی نہیں سکتے. پری ریکویزٹ ہے. صحیح صاحب، آپ نے سجیشن دی. اگر ہم انرجی کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ انرجی شارٹیج کی وجہ سے ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کٹے ہوئی ہے. اگر 3.5% ہوتی ہے، یہ 5.5% ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 8% ہونی چاہیے، کم از کم 5.5% ہو ہی سکتی تھی. اس وجہ سے نیکسٹ جو فسکل کا بجٹ آ رہا ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ انڈسٹری کے پروپوزلس تو ہیں لیکن ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں، سیاسی حکومت کا بجٹ پیش کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. میں پیپلز پارٹی یا کسی اور گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. سب کا اپنا ایک انداز ہے. بہت ساری چیزیں جو ہوتے ہیں ان کو ہڈن رکھا جاتا ہے، ان کو چھپا کے مخفی رکھا جاتا ہے. سال کے آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن لاسٹ ایئر بھی خلیل جو چیئرمین ایف بی آر نے ایک دعویٰ کیا تھا اور کسی پروگرام میں ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ اتنی ٹیکس کلیکشن ہماری ہوگی، اور پھر اس کے 2 مہینے بعد انہوں نے ایڈمٹ کیا مختلف فورمز پہ کہ ہم اتنی جو 14.14 بلین کا جو ٹارگٹ تھا اسے ہم اچیو نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب میں صحیح تو نہیں کہہ رہا؟ ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشن کیا رکھتے ہیں؟ اب کیا کہنے کہ جو ڈیسیژن آئیں گے یہ تو ہر سال جو ہے وہ توقع کے اوپر ہی ہے. تو امید پر تو دنیا قائم ہے. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. ہمیں کسی کے اوپر اتنا زیادہ حد سے زیادہ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بیٹھے ہوئے بہرحال جو بھی ہیں ہم سب پاکستانی اور مسلمان ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سجیشنز ہم دیں، ایکسپیکٹ کریں، اور جو نتائج آئیں تو اس سے پھر ظاہری بات ہے پوری قوم اور پورا ہم سب اس کے بینیفیشریز ہوں گے. ایک انرجی کی بات تھی. مجھے ایک سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی میں بیٹھا ہوا تھا وہاں اسٹڈی کر رہا تھا، تو ایک جیپنیز اسٹڈی رپورٹ مجھے ملی جس میں تھا پاکستان کی اس وقت جو بہتے دریا ہیں اس پر ہم 20-25 انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایسی جگہوں کو کہ جہاں ہم 20,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور ہم لے سکتے ہیں آج بھی. جیپنیز اسٹڈی رپورٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اگر فوکس کریں، پلاننگ کمیشن دیکھیے آپ کیا لکھا تھا اس جیپنیز رپورٹ میں. تو جیسے ابھی کہا گیا کہ سب سے چیپسٹ سورس جو ہے وہ ہائیڈل ہے یا ایٹمک ہے اس وقت. تو اسی طرح اگر بجٹ کے پروپوزلز کے حوالے سے ہم بات کریں تو دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسیشن ہے اس میں جو بوجھ آتا ہے نا وہ تقریباً کوئی 22 لاکھ افراد ہے جو پورے پاکستان کا ٹیکس کا بوجھ اٹھائے ہوئے. اس کو امپروو ہونا چاہیے. ایک منٹ میں بات مکمل کر دوں. ان 22 لاکھ میں سے 11 لاکھ جو ہیں وہ تنخواہ دار ہیں، باقی کاروباری ہیں، اور ان 11 لاکھ کاروباری میں سے صرف 1 لاکھ ایسے ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو اس سے پوری پکچر آپ کے سامنے. تو آپ ان لوگوں کو جو ان کا حق ہے اور اس ملک کا بھی حق ہے اور قرض ہے ان کے اوپر کہ وہ دے ٹیکس نیٹ میں آئے. in one line, what are you expecting from the budget? I think اس بار جو ہماری مختلف میٹنگز ہوئی ہیں، نو نیو ٹیکسز، نو برڈن آن دا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر. ٹیکس کا سلیب کو انہوں نے کم کرنا ہے، ٹیکس کو براڈن کرنا ہے. عام آدمی کو ریلیف اس بجٹ میں آپ کو واضح نظر آئے گا. ریلیف مختلف شکلوں میں، چاہے وہ سبسڈی کی، لیکن سبسڈی اکراس دی بورڈ نہیں ہوگی بلکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی تاکہ صرف غریب عوام کو جو ہے اس کا فائدہ پہنچے. میرا اسی موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمپل ٹیکسیشن نظام، ایف ایم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہی از رائٹ اینڈ وی آر وتھ ہم. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نظام جس میں کانٹیکٹ بٹوین ٹیکس پیئر ٹیکس کلیکٹر کم سے کم، جس میں کرپشن کے ریڈکشن کی طرف پروسیجرل ہم فیسیلیٹیٹ کریں، جس میں ہم کوشش یہ کریں کہ ہراسمنٹ بھی نہ ہو اور ایگزسٹنگ ٹیکس کے پر مزید ٹیکس لوڈنگ نہ ہو، مگر ٹیکس بیس بھی ایکسپانڈ ہو. مگر ویری کوئکلی ان 10 سیکنڈز آپ کے آخری سوال کہ کیوں نہیں 65,000 بیرلز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. باہر کے لوگ آئیں، انویسٹ کریں، ایکسپلور کریں. ہمارے ڈاکٹر صاحب
What are you expecting? میں چاہتا ہوں کہ گروتھ اورینٹیڈ بجٹ ہو, اسٹیبلائزیشن کو ختم کر دیں, استحکام بہت ہو گیا, یعنی گرو پور, گروتھ اورینٹیڈ, ایکسپورٹ اورینٹیڈ, سیلف ریلائنس, That's یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ترقی کی طرف لے جائیں گے. شکریہ ڈاکٹر جواب ہیں مہمانوں کا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار میکنگ پاسبل ٹو کم اوور ہیئر. جواد صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. صحیح صاحب بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. کراچی مرکز سے اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.